جماعت کے ترجمان ڈپٹی جنرل سیکرٹری حضرت اللہ قاضی عبدالرشید صاحب یہاں تشریف لائیں، انہیں میں درخواست کرتا ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت اللہ قاضی عبدالرشید صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں۔ قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، عالمی مجلس ختم نبوت کے رہنما جامع المحاسن حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم، استاذ العلماء حضرت مولانا تاج محمد صاحب، پیکر اخلاق حضرت مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب، پیر طریقت مخدوم العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی دامت برکاتہم کے خلف الرشید فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی اویس عزیز صاحب، حضرت مولانا محمد آدم خان صاحب، دیگر علماء کرام، تاجر برادری کے عظیم رہنما محترم جناب شاہد غفور پراچا صاحب، محترم جناب شرجیل میر صاحب، محترم راول پنڈی کی عظیم سماجی سیاسی شخصیت محترم جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، محترم جناب شیخ صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، علماء اور مختلف طبقائے ہائے زندگی کے رہنما اور اظہار خیال کرنے والی شخصیات موجود ہیں۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ عظیم شان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس کے تمام منتظمین ہمارے راول پنڈی کے مبلغ حضرت مولانا محمد طیب صاحب، ان کے رفقا، ان کی شب و روز کی محنت کو میں سلام کرتا ہوں۔ میرے دوستو، توجہ آپ کی چاہوں گا۔ نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبوت اپنی ارتقاء، اپنی بلندی، اپنی عروج کو پہنچتے پہنچتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اپنی انتہا، اپنے عروج، اپنی انتہا، اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا کوئی اور درجہ ہی نہیں۔ نبوت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس سے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ میرے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں۔
تم آخری امت ہو، قرآن آخری کتاب ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کمالات دے کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا تواتر کے ساتھ، نص قطعی کے ساتھ امت کے اندر چلا رہا ہے کہ آج تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس 1400 سال میں امت مسلمہ نے اس عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اس عقیدے پر کبھی مداحنت، کبھی سستی، کبھی بزدلی کا اظہار نہیں کیا۔ الحمدللہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے حضرات صحابہ کرام کے دور سے آج تک امت نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان انصاری صحابی حضرت حبیب انصاری کو بھیجا، جاؤ جا کر مسلمہ کذاب کو دعوت دو۔ حبیب انصاری گئے، مسلمہ کذاب کو دعوت دی، اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا تم جھوٹے ہو، نہیں مانتا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ اس نے سنا اور ان کا دایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، بایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، دایاں پاؤں کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، بایاں پاؤں کٹوا دیا۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، دایاں پاؤں کٹ گیا، بایاں پاؤں کٹ گیا، زبان تو باقی تھی نا۔ پھر اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ حبیب انصاری نے کہا نہیں، اس نے زبان کٹوا دی اور پھر چھری لے کر چمڑا بدن سے یوں اتار دیا جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع ملی ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے دوستو، عمارہ بھی ماں تھی، اس کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل تھا، اس کی ماں کی مانتا تھی۔ اطلاع ملی تیرا جوان بیٹا حبیب، اس کا دایاں ہاتھ کٹا، بایاں ہاتھ کٹا، دایاں پاؤں کٹا، بایاں پاؤں کٹا، زبان کٹی، چمڑا ادھڑا، اور وہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں اس ماں کی قبر پر، سنتے ہی کہنے لگی لہذا اليوم ارزاتہ، اسی دن کے لیے تو بیٹے کو دودھ پلایا تھا نا کہ کل نبوت کے ناموس کے تحفظ کے لیے قربان ہو جائے۔ ماؤں نے اس انداز میں بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں، جوانوں نے اپنی جوانیوں کو لٹایا ہے، بوڑھوں نے اپنے بڑھاپے کو لٹایا ہے۔ آج ہم دنیائے قادیانیت کو آج کی عظیم الشان کانفرنس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جب تک ایک بچہ بھی زندہ رہے گا عقیدہ ختم نبوت پر کوئی دھبا نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک آنکھ چمکے گی، جب تک زبان بولے گی، جب تک پاؤں چلیں گے، جب تک ہاتھ پکڑیں گے، جب تک آسمان کا یہ چھت رہے گا، زمین کا یہ فرش رہے گا، ہم انشاءاللہ زندگی کی آخری رمق تک، خون کی آخری قطرے تک اس عقیدے کا تحفظ کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس ختم نبوت، آواز نہیں آئی، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ قادیانی آج مختلف سازشوں کے ذریعے چور دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے، اور ان کا سربراہ کہتا ہے کہ اب پاکستان میں ہمیں سانس لینے کا موقع ملے گا۔ پاکستان میں کل بھی تم پر زمین تنگ ہوئی تھی، اور آج صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا پر، کرۂ ارض پر تمہارا عرص حیات انشاءاللہ تنگ ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان تو قادیانیت کا قبرستان بنے گا۔ اور میرے دوستو، آج میں علماء کی موجودگی میں
آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قادیانیت کوئی مذہب نہیں، یہ ایک ارتداد کی اور سیاست کی تاریخ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کہا تھا قادیانی پاکستان میں وہی سٹیٹس چاہتا ہے کہ جو یہودی امریکہ کے اندر چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن جب تک بھی ایک کلمہ پڑھنے والا بھی زندہ ہے، انشاءاللہ قادیانی ملعونوں تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ نیت کریں، علماء کی موجودگی میں، ان اکابر کی موجودگی میں آپ نیت کریں، آپ خواہ تاجر ہیں، خواہ آپ مزدور ہیں، مالک ہیں، صنعتکار ہیں، آپ افسر ہیں، آپ دکاندار ہیں، زمیندار ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ نیت کریں میں انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے روزانہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ دکان میری ہے، دفتر میرا ہے، تو نبی بھی تو میرا ہے نا، اور میرا تو سب کچھ ہی نبی ہے۔ اور یہ عرض کروں کہ ہمارے اکابر نے، تفصیل کا وقت نہیں، میں جھلک عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اس کے لیے کتنی محنتیں کی۔ بہاولپور کا جب مشہور مقدمہ چل رہا تھا، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کو بلایا گیا، مسلمانوں کی طرف سے وہ وکیل مقرر ہوئے۔ دوران گفتگو شاہ صاحب نے قادیانی وکیل سے فرمایا، مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے، کہو بے شک۔ شاہ صاحب نے فرمایا مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے۔ قادیانی وکیل نے کہا آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے، آپ نے اس کو جہنمی کہا ہے۔ شاہ صاحب پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، فرمانے لگے اگر تجھے اور پوری عدالت کو یہی کھڑے کھڑے میں اسے جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر وہ تو چلا گیا، ساتھ ایک شاگرد تھے، کہنے لگے حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھا دیں تو پھر؟ کہنے لگے بے وقوف، وہاں انور شاہ نہیں کھڑا ہوا تھا، حضور کا وکیل کھڑا ہوا تھا، میں اسے دکھا دیتا جہنم میں جلتا ہوا۔ اس انداز میں انہوں نے اس عقیدے ختم نبوت کے لیے محنت کی۔ اور شاہ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے جو علم و عمل کے آفتاب و مہتاب تھے، جنہیں چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، شاہ صاحب فرماتے تھے دین کے سارے کام بڑے قابل قدر ہیں، درس و تدریس بڑا قابل قدر کام ہے، خانقاہی کام بڑا قابل قدر کام ہے، جہاد کا کام بڑا قابل قدر کام ہے، یہ سارے کام بڑی عظمتوں والے ہیں، قابل قدر ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے یہ سارے دینی کام حضور کی صفات کا تحفظ ہے، عقیدہ ختم نبوت حضور کی ذات کا تحفظ ہے، عقیدہ ختم نبوت حضور کی ذات کا تحفظ ہے۔ تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ حضور کی ذات کے تحفظ کے لیے ساری توانیاں لگائیں انشاءاللہ۔ اور شاہ صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو ایک گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا انشاءاللہ اسے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے میں ہر خطیب سے درخواست کروں گا، ہر عالم سے درخواست کروں گا، ہر دکاندار سے درخواست کروں گا، جہاں آپ اپنی چیزوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، تاجروں میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن یہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ یہ وہ تجارت ہے، قرآن جس کو تجارت لن تبور کہتا ہے، جس تجارت کے اندر کوئی نقصان نہیں، جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں، انشاءاللہ یہ تجارت آپ کو دنیا میں بھی چمکائے گی اور میدان حشر میں بھی آپ کی کرسیاں انبیاء کے ساتھ لگے گی انشاءاللہ۔ اس لیے میں اپنے تاجر بھائیوں سے سارے طبقات سے کہتا ہوں اور تمام خطبہ اور ائمہ سے کہتا ہوں کہ کم از کم ان موجودہ حالات میں مہینے میں ایک جمعہ عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر بیان کریں، اپنے درسوں میں اس کا ذکر کریں، آپ میں سے ہر ایک عقیدہ ختم نبوت کا مبلغ بن جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس سرزمین پر کل بھی اس عقیدے کا تحفظ ہوا تھا اور آئندہ بھی یہاں یہ زمین انشاءاللہ قادیانیوں کے لیے تنگ ہوگی۔ میں آخر میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے میرا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا۔ آپ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو، حضور کے عاشقوں کو مٹانا چاہتے ہو سازشوں کے ذریعے، آپ کہو میرے ساتھ کہو ہمارا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا۔
کہو ہمارا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا، بتوں کے مٹانے سے یہ مٹتا نہیں، بتوں کے مٹانے سے۔ پھر کہو میرا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا، بتوں کے مٹانے سے یہ مٹتا نہیں، اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود، کہ یہ نقش سجدہ ہے کش کا نہیں۔ کش کا ہندو عورتیں یہاں رنگ لگاتی ہیں، وہ مٹ جاتا ہے، لیکن سجدے کا نشان نہیں مٹتا۔ پھر کہو ہمارا نقش ہستی، بولو بولو ہمارا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں، اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود، کہ یہ نقش سجدہ ہے کش کا نہیں۔ باخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔